7ویں صدی کے ابتدا میں اسلام کا آغاز ہوا اور تیزی سے پھیلنے والے مسلمانوں نے سال 637 میں یروشلم فتح کر لیا اور اس کے ساتھ دنیا کے ایک بڑے حصے پہ مسلمانوں کی حکومت بن گئی، جس کی بنیاد خلافت راشدہ کے نظام پہ قائم تھی۔ 11ویں صدی میں کرسچنز فرانس سے تقریباً سارے یورپ پہ حکومت کرتے تھے۔ کرسچن پوپ صرف یورپ ہی نہیں بلکہ یورپ میں رہنے والے کرسچن کے دلوں پہ بھی حکومت کرتے تھے اور ان کی سوچ بدلنے کی پوری صلاحیت رکھتے تھے، اور انہی صلاحیتوں کی بدولت سال 1035 میں کرسچنز کے رہنما پوپ اربن II نے مسلمان اور ان کی خلافت کے نظام پر ایک مذہبی جنگ مسلط کر دی، جس کا اصل مقصد یروشلم پہ قبضہ کرنا تھا۔ تاریخ نے ان جنگوں کو دی ہولی کروسیڈز کا نام دیا ہے۔ مذہب کے نام پر مسلمان عورتوں کی بے حرمتی کی گئی، ان کو ان کے بچوں سمیت زندہ جلا دیا گیا اور اس قدر قتل و غارت کی گئی کہ یروشلم کی گلیوں میں خون بارش کے پانی کی طرح بہنے لگا۔ یروشلم پہ کرسچنز کا قبضہ ہو گیا اور اس خون خرابے کو سب سے زیادہ کامیابی سے انجام دینے والے وہ چند لوگ تھے جو باقی عام کرسچن فوج سے بہت الگ تھے، جو بظاہر اپنے آپ کو کرسچن ظاہر کرتے تھے مگر اصل میں وہ بنی اسرائیل یعنی یہودی تھے، جو جھوٹ اور سازش سے کرسچن دنیا میں مسلمانوں کے خلاف فساد پھیلا رہے تھے، جن کے مقاصد یروشلم کو حاصل کرنے کے علاوہ اور کہیں آگے اور کہیں زیادہ شیطانی تھے، اور اپنے مقصد کو پانے کے لیے یہ کوئی بھی قیمت چکانے کے لیے تیار تھے۔ اس زمانے میں یہ مخصوص یہودی فوج دی نائٹس آف دی ٹیمپل آف سولومن یا دی ٹیمپلر نائٹس کے نام سے جانی جاتی تھی۔ یروشلم پہ قبضہ کرنے کے 20 سال بعد دی ٹیمپلر نائٹس نے مسجد اقصی اور قبۃ الصخرہ پہ اپنا قبضہ جما لیا، وہ جگہ جہاں سے ہمارے پیارے نبی حضور اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے سفر کا آغاز کیا تھا۔ مسجد اقصی اور قبۃ الصخرہ پہ قبضے کے بعد ٹیمپلر نائٹس اپنے عیسائی بھیس سے آہستہ آہستہ باہر آنے لگے۔ وہ ساری کرسچن عبادات اور فکر سے دور ہوتے گئے اور انہوں نے قبالہ نامی کالے جادو کو سیکھنا شروع کر دیا، اور اس کے ساتھ وہ سارے کالے اور شیطانی عمل بھی جو ان کے آباء و اجداد فرعون کی غلامی میں فرعون کے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے کیا کرتے تھے، اور جس کی مہارت انہوں نے بیبلون میں رہتے ہوئے حاصل کی تھی۔ ٹیمپلر نائٹس کی یہ سرگرمیاں کرسچن مذہبی آداب سے بالکل الگ تھیں۔ کرسچنز کو ان کے یہودی ہونے کا شک ہونے لگا اور ایک دن یہ شک یقین میں بدل گیا۔ کرسچنز کے ایمان کے مطابق وہ یہودی تھے جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو نعوذ باللہ سولی پہ چڑھایا تھا، اس لیے کرسچنز یہودیوں کو اپنا مذہبی دشمن مانتے تھے۔ سال 1314 میں پوپ کلیمنٹ V نے دی ٹیمپلر نائٹس کے سربراہ جیک ڈی مولے کو پھانسی دے دی اور باقی ٹیمپلر نائٹس کا صفایا کرنا شروع کر دیا، اور جب وہ پوری طرح سے ختم ہونے لگے تو ٹیمپلر نائٹس نے یروشلم کو چھوڑ کر کسی محفوظ جگہ میں پناہ لینے کی سوچی۔ وہ یروشلم سے فرار ہو گئے اور اس بار وہ ایسی جگہ گئے جہاں ان کو وہ حالات ملے جن کا وہ پوری طرح سے فائدہ اٹھا سکتے تھے۔ دی کنٹری آف اسکاٹ لینڈ، جو اس وقت انگریزی حکومت سے آزادی حاصل کرنے کی جدوجہد میں مبتلا تھی۔ ٹیمپلر نائٹس اس آزادی کی تحریک میں شامل ہو گئے۔ اسکاٹ لینڈ کے لوگوں کے لیے نائٹس ایک نئی امید اور ایک نیا ہتھیار تھے۔ نائٹس کو معمول سے زیادہ جنگی تجربہ تھا جو انہوں نے مسلمانوں کی طاقتور فوج سے 200 سال تک لڑ کے حاصل کیا۔ بالآخر وہی ہوا جو اسکاٹ لینڈ کے لوگوں نے سوچا تھا۔ ایک خرریز جنگ کے بعد اسکاٹ لینڈ آزاد ہو گیا، اور جہاں ٹیمپلر نائٹس کا نام ختم ہوتا نظر آ رہا تھا، وہاں ٹیمپلر نائٹس واپس ایک بار پھر اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے پہلے سے کہیں زیادہ طاقتور اور تیار تھے۔ اپنے مقاصد میں کسی بھی قسم کی رکاوٹ کو دور رکھنے کے لیے اس بار انہوں نے جنرلوں اور وزیروں کو چھوڑ کر ملک کے بادشاہ کو اپنی مٹھی میں رکھنے کا فیصلہ کیا، تاکہ آنے والی کسی بھی رکاوٹ کے اندیشے کو بھی یہ جڑ سے ختم کر سکیں۔ لیکن اپنے آپ کو اور اپنے مقاصد کو خفیہ رکھنے کے لیے دی ٹیمپلر نائٹس کا اپنے نام کو لوگوں کے ذہن اور زبان سے ختم کرنا ضروری تھا۔ اسکاٹ لینڈ کی آزادی کے بعد دی ٹیمپلر نائٹس نے روزلین چیپل نامی جگہ کو اپنی پناہ گاہ بنائی، وہ جگہ جو آج تک اسکاٹ لینڈ میں ان کی موجودگی کی نشانی بن کر کھڑی ہوئی ہے۔ ٹیمپلر نائٹس کی آنے والی نسلیں اسکاٹ لینڈ کی حکومتی طاقتیں بن گئیں۔ سال 1603 میں کوئین الزبتھ I کی موت کے بعد انگلینڈ کی حکومت کا کوئی وارث نہ بچا۔ سیاسی اخلاق کی بنیاد پہ اسکاٹ لینڈ کے کنگ جیمز V انگلینڈ کے نئے حکمران بن گئے اور اسکاٹ لینڈ اور انگلینڈ کو ملا کر ایک نئی ریاست قائم کر لی۔ جو طاقت ٹیمپلر نائٹس کی اسکاٹ لینڈ تک محدود تھی، اب وہ پورے برٹش آئلز تک پھیل گئی۔ اگلے 100 سال تک ٹیمپلر نائٹس کی سرگرمیاں خفیہ طور پر جاری رہی اور انہوں نے اپنے آپ کو باہری دنیا سے بالکل چھپا کر رکھا۔
تاکہ باہری دنیا میں وہ اور ان کا نام بھلا دیا جائے۔ لیکن اس سارے وقت میں وہ برٹن پہ اپنی اختیار کی مضبوطی بڑھاتے رہے، یکجہت ہو کر اپنی تعداد بڑھاتے رہے اور اپنے مقاصد کو انجام دینے کے لیے منصوبے بناتے رہے، دنیا کے ہر قسم کے ادارے اور مذہب میں انفلٹریٹ کر کے۔ سال 1717 میں ٹیمپلر نائٹس ایک دفعہ پھر دنیا کے سامنے کھل کر رہے، اور اس بار پہلے سے کہیں زیادہ تعداد اور طاقت کے ساتھ ایک نئی شناخت پیدا کرنے کے لیے تیار تھے، ایک ایسی شناخت جو ان کی پچھلی ساری کرتوتوں سے پاک تھی، اور ایک ایسا نام جو آنے والے وقتوں میں خوب جانا جائے گا لیکن اس کا مطلب بہت کم سمجھا جائے گا: دی فری میسنز۔ فری میسنز کا شمار اب عام یہودیوں سے مختلف زائنسٹ یہودیوں میں ہوتا ہے۔ زائنسٹ یہودی ان کو کہا جاتا ہے جو حد سے زیادہ روٹلیس اور فیشسٹ خیال پرستی کی حامل ہو، جن کو کسی بھی بات کی کوئی پرواہ نہیں، چاہے لاکھوں انسان مار دیے جائیں لیکن ان کا مقصد ہر صورت میں پورا کیا جائے۔ فری میسنز اتنے مضبوط اور طاقتور ہو گئے کہ ملک کے بادشاہ اور حکمران تک ایک ملازم کی حیثیت سے فری میسنری کے نمائندے تھے، جو سارے حکومتی فیصلے فری میسنز کی دی گئی ہدایت کے مطابق دیا کرتے تھے۔ دوسری جگہ دنیا کی نظروں سے دور فری میسنز اپنے آباء و اجداد کے 1000 سال پرانے مذہبی یقین اور اپنے کالے عملات اور رسم و رواج کی پابندی قائم رکھتے تھے، اور یہی شیطانی عملات فری میسنز کی ممبرشپ کے مختلف لیولز کی بنیاد بن گئے، جن کو ڈگریز کا نام دیا گیا۔ فری میسنز کے مقاصد برٹش آئلز کی حکومت سے بڑھ کر اور کہیں آگے تھے۔ آنے والے وقتوں میں فری میسنز نے اپنی سازش اور چال بازی کے ذریعے یورپ اور امریکہ کی تاریخ کے بڑے بڑے حادثات اور انقلاب انجام دیے، لیکن اپنی رازداری کی مہارت کی وجہ سے آج تک تاریخ کی عام کتابوں میں ان کا نام کہیں پہ بھی موجود نہیں۔ مشہور فرینچ ریولوشن اور امریکہ کی آزادی کی تحریک ان واقعات میں سہر فہرست ہیں۔ فری میسنز نے اپنے گلوبل ڈومینیشن کی شروعات اسی جگہ سے کی جہاں سے صدیوں پہلے ان کے آباء و اجداد فرار ہو کر آئے تھے۔ 18ویں صدی میں فرانس کی زیادہ تر عوام غربت اور بے انتہائی تنگ حالی میں مبتلا تھی۔ اسی جگہ فرانس کے شاہی خاندان شاہی آسائشوں سے بھرپور عیش و آرام کی زندگی گزار رہے تھے۔ فری میسنز نے فرانس کے ماحول اور عوام کے بڑھتے ہوئے غصے کا فائدہ اٹھایا، اس زمانے کے اخبارات جیسے میڈیا اور باقی انفارمیشن سسٹمز پہ پوری طرح سے کنٹرول کر عوام کے نقطہ نظر کو اپنے انٹرسٹ کے مطابق بدل دیا۔ ان کے ملک کے سیاستدانوں کو فائنینشیل اور ہر قسم کا سپورٹ دے کر اپنی آئیڈیالوجی کا ریپرزینٹیٹیو بنا لیا۔ ملک میں فری میسونک لاجز کھول کر اس میں بڑے جنرلوں اور عہدیداروں کو دعوت دی اور ان کو اپنی زائنسٹ سوچ کا حامی بنا لیا۔ اب جب سیاستدان اور دوسرے اہم عہدیدار ان کی مٹھی میں تھے اور پوری عوام ان کے حق میں کھڑی تھی، فری میسنز اپنا پہلا وار کرنے کے لیے تیار تھے۔ عوام کا پہاڑ جتنا غصہ فرینچ شاہی خاندان پر ٹوٹ پڑا، اور 1793 میں عوام سے بھرے کھلے میدان میں کنگ لوئی XVI کا سر کاٹ دیا گیا۔ اس کے بعد فری میسنز کو لگنے لگا کہ اب برٹن کے بعد فرانس پہ بھی ان کی حکومت ہو گئی، لیکن ایک فرینچ آرمی کے نیپولین بوناپارٹ نامی نوجوان نے فری میسنز کے منصوبے سے کچھ بہت الگ کیا۔ اس نے فری میسنز کی آئیڈیالوجی پہ عمل کرنے کے بجائے اپنے آپ کو فرانس کا نیا ایمپرر ڈکلیئر کر دیا۔ نیپولین ایک عرصے تک فری میسنز کے لیے ایک بڑا مسئلہ رہا، لیکن فری میسنز کی طاقت نے ایک دن نیپولین کو بھی اپنے راستے سے ہٹا دیا۔ 1815 میں ڈچ اور فرینچ آرمی نے بیلجیم میں نیپولین کی آرمی کو شکست دینے کے بعد نیپولین کو گرفتار کر لیا، اور فرانس پہ بھی اب فری میسنز کا اختیار قائم ہو گیا۔ جب فری میسنز نے امریکہ کی زمین پہ اپنا قدم رکھا تو وہاں بھی انہوں نے وہی طریقہ آزمایا جو انہوں نے فرانس پہ اختیار قائم کرنے کے لیے آزمایا تھا۔ 4 جولائی 1776 میں امریکہ نے اپنے آپ کو ایک آزاد ملک ڈکلیئر کیا اور امریکہ کا پہلا پریزیڈنٹ جارج واشنگٹن کو بنایا گیا، جو خود ایک فری میسن تھے۔ امریکہ دنیا کی پہلی فری میسن اسٹیٹ بن گئی اور دنیا کے ایک بڑے حصے پہ فری میسنز کا خفیہ اختیار قادر ہو گیا۔ عوام کی سیاسی اور مذہبی سوچ کو قابو کر کے بدلنے کی صلاحیت فری میسنز کی کامیابی کا سب سے بڑا ہتھیار رہی ہے، جس میں ان کے کالے اور شیطانی عملات کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے۔
फ्री मेसन्स का दुनिया को अपने कंट्रोल में करने के लिए एक अहम हिकमत अमली दुनिया की दौलत और इकोनॉमी को अपने कंट्रोल में करना था। पूरी दुनिया में इकोनॉमी सोने और चांदी की बुनियाद पर चलती थी। हजारों साल से हर मुल्क या हर स्टेट की करेंसी सोने और चांदी के सिक्के हुआ करते थे। फ्री मेसन्स ने इसको अपने बस में करने के लिए बैंकिंग का निजाम दुनिया में इंट्रोड्यूस करवाया, जिसके साथ सूद और रिबा यूरोप में आम हो गया। इंटरेस्ट बेस्ड लोन्स के बाद उन्होंने पेपर करेंसी को इंट्रोड्यूस करवाया, जिसमें सोने के सिक्के बैंक में रखवा कर उसकी जगह कागज का नोट छाप कर दे दिया जाता था। यूरोप के लोगों को पेपर करेंसी एक सहूलत के तौर पर नजर आई। लोग सोना बैंक में रखवा कर उसकी जगह नोट ले लिया करते थे और फिर उन्हीं नोटों से एक दूसरे से तिजारत कर लिया करते थे। जब ये सिलसिला आम हो गया और लोग सोने को छोड़कर पेपर करेंसी के आदी हो गए, तो वहां फ्री मेसन बैंकर्स ने अपनी मर्जी से बिना वर्थ और वैल्यू के नोट छापना शुरू कर दिए और दूसरी जगह असल दौलत यानी सोने पे कब्जा करना शुरू कर दिया। जब ये सब बड़े पैमाने पे होने लगा तो 1912 में उन सब छोटे फ्री मेसन बैंकर्स ने मिलकर एक बड़ा आलमी बैंक बनाया, जिसको दुनिया द फेडरल रिजर्व बैंक के नाम से जानती है। इन सारी बातों का सबूत कोई भी शख्स अमेरिकन करेंसी के $1 बिल पे देख सकता है। जाहिरी तौर पर अमेरिका की तारीख का इजिप्ट से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं, फिर भी एक इजिप्शियन पिरामिड और उसके ऊपर फ्री मेसन्स के मसीहा का निशान द ऑल सीइंग आई इस नोट पर मौजूद है। दुनिया के एक बड़े हिस्से पे फ्री मेसन्स का खुफिया इख्तियार हो गया। अब ये अपने असल और बड़े मकासद की तरफ कदम उठाने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। वो मकासद जिनको फ्री मेसन्स ने द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का नाम दिया है। जिसका मतलब पूरी दुनिया में सिर्फ एक हुकूमत हो और पूरी दुनिया में सिर्फ उसी हुकूमत का निजाम चले और हुकूमत करने वाले ज़ायनिस्ट यहूदी हों। फ्री मेसन अपने इस निजाम का सबसे बड़ा मुकाबिल और दुश्मन इस्लामी हुकूमती निजाम को मानते थे। मुसलमान और इनका इस्लामी खिलाफत का निजाम फ्री मेसन्स के लिए हमेशा से सबसे बड़ा खतरा और सबसे बड़ी रुकावट बनकर रहे हैं। फ्री मेसन्स इस निजाम की मजबूती और कारगरी से खूब वाकिफ थे। 20वीं सदी के आगाज में यही निजाम उनके और जेरूसलम के बीच में बहुत बड़ी रुकावट बनकर ऑटोमन एम्पायर की शक्ल में खड़ा था। लेकिन उस जमाने में ऑटोमन एम्पायर भी उन्हीं कमजोरियों का सामना कर रहा था जिन कमजोरियों का सामना उनसे तकरीबन 100 साल पहले मुगल एम्पायर कर रहा था। हुक्मरानों की इस्लाम की तरफ लापरवाही और ऐशो आराम की जिंदगी का शौक, और दूसरी जगह एम्पायर के अलग अलग हिस्सों में बगावतें और झूठे इनकलाब और भटकी हुई कौम का बढ़ता गुस्सा, वो सब चीजें जिसका फ्री मेसन्स पूरी तरह से फायदा उठा सकते थे। ये वो हालात थे जिनको बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करने का तजुर्बा फ्री मेसन्स को फ्रांस और अमेरिका पे कब्जा जमाते हुए हासिल हुआ था। What is the Khilafah? The Khilafah is... फ्री मेसन्स का ये दज्जाली निजाम खिलाफत के निजाम का उलट है, जिसकी बुनियाद मादा परस्ती यानी मटेरियलिज्म पे खड़ी है। ये निजाम इंसानों की ख्वाहिशात के ऐन मुताबिक बना हुआ है। वो सारी चीजें जो अल्लाह सुब्हानो तआला ने हराम करार दी थी, उनको इस निजाम ने लीगल करार दे दिया, और वो सारी चीजें जिनको अल्लाह सुब्हानो तआला ने हलाल और जायज करार दिया था, उसको जहालत और इंसानी तरक्की में रुकावट के तौर पर दिखाया गया। मुल्क की हुकूमत और मजहब को दो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स करार देकर अपने इस निजाम को एक और सेक्युलरिज्म का नाम दे दिया। 400 साल के अंदर फ्री मेसन्स ने यही निजाम पूरे यूरोप और अमेरिका में मजबूती से फैला दिया। फ्रीमेसोनिक या ज़ायनिस्ट मूवमेंट अब पूरी तरह से एस्टैब्लिश हो चुकी थी। अब वो उस मकसद को पूरा करने के लिए तैयार थे जिसके पूरे होने का वो पिछले 2000 साल से इंतजार कर रहे थे। खिलाफत का निजाम ऑटोमन एम्पायर की बुनियाद था। एक दफा बुनियाद हटा दी जाए तो पूरी इमारत को आसानी से गिराया जा सकता है। इसलिए मिलिट्री अटैक करने से पहले फ्री मेसन्स को पॉलिटिकल, साइकोलॉजिकल और फिलोसॉफिकल अटैक करना ज्यादा जरूरी था, ताकि लोगों का खिलाफत के निजाम पे ईमान कमजोर हो जाए। इसके लिए फ्री मेसन्स ने वही काम किया जो ये पिछले 1000 साल से करते आए हैं और जिस काम के लिए इनको महारत हासिल है। इस्तांबुल में इन्फिल्ट्रेट करने के लिए उन्होंने अपने जासूस मुसलमान बनाकर भेज दिए और वहां एक तहरीक कायम की गई जिसको द यंग टर्क्स का नाम दिया गया।
اس ہی تحریک میں ایک آدمی نے ہزاروں نوجوانوں کا برین واش کیا اور ان کو اس نئے سیکولر نظام کو ہر طریقے سے تسلیم کرنے پر آمادہ کر لیا۔ اس آدمی کو تاریخ مصطفیٰ کمال اتا ترک کے نام سے جانتی ہے۔ ساری چیزیں اب اپنی جگہ پہ تھیں اور فری میسنز کے لیے سٹیج تیار تھا۔ اب صرف ملٹری اٹیک کرنا باقی رہ گیا تھا، لیکن وہ اس بات سے خوب واقف تھے کہ اتنے بڑے آٹومن امپائر پہ کسی چھوٹی فوج سے چھوٹی جنگ مسلط کرنا بالکل بیکار ہوگا۔ ان کو ضرورت تھی لاتعداد فوج کی اور ایک بہت بڑی وار کی۔ ان کو ضرورت تھی ایک ورلڈ وار کی۔ 20ویں صدی کے آغاز میں یورپ میں 6 میجر پاورز تھیں اور اٹلانٹک اوشن کے پار ایک اور میجر پاور تھی جس کی طاقت سے دنیا اس وقت تک واقف نہیں تھی۔ رشیا، فرانس، برٹن، جرمنی، آسٹریا ہنگری اور اسلامک آٹومن امپائر یورپ کی 6 میجر پاورز تھیں۔ جون 1914 میں آسٹریا ہنگری کے پرنس فرانس فرڈینینڈ کا قتل کر دیا گیا اور ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت اس طرح کے حالات پیدا کیے گئے کہ فرانس فرڈینینڈ کے قتل کی ذمہ داری کا اشارہ رشیا کی طرف گیا۔ آسٹریا ہنگری نے اس کے جواب میں رشیا پہ جنگ کا اعلان کر دیا۔ رشیا کی برٹن اور فرانس کے ساتھ ڈیفنس ٹریٹی قائم تھی، لہٰذا برٹن اور فرانس آسٹریا ہنگری کے خلاف جنگ میں شامل ہو گئے۔ دوسری جگہ اس ہی قسم کے تعلقات آسٹریا ہنگری کے جرمنی کے ساتھ تھے اور یوں جرمنی بھی رشیا، فرانس اور برٹن کے خلاف جنگ میں شامل ہو گئی۔ آٹومن امپائر کے خلیفہ اپنی عسکری قوتوں کی ٹیکنالوجیکل کمزوریوں سے واقف تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ آٹومن امپائر میدان جنگ میں اترے، لیکن آٹومن امپائر کے اندر فری میسنز کے ایجنٹس اور انفلٹریٹرز نے آٹومن امپائر کو اس جنگ میں رشیا کے خلاف اترنے پر مجبور کر دیا۔ Ey Müslümanlar! Biliniz ki devletimiz İslamiyet'in adlı bir canı olan Moskov, İngiliz ve Fransız hükümetleriyle muharip bulunuyor. Emir-ül-Müminin Hazretleri sizi cihada davet ediyor. فری میسنز کی چال کامیاب ہو گئی اور دنیا کی پہلے جنگ عظیم دا فرسٹ ورلڈ وار کا آغاز 1914 میں ہوا۔ جنگ شروع ہو جانے کے بعد مزید چال بازی سے فری میسنز نے جنگ کا رخ آٹومن امپائر کو توڑنے کی طرف موڑ دیا۔ آٹومن امپائر کے ٹوٹنے کے ساتھ دنیا سے اسلامی خلافت کے نظام کا خاتمہ یقینی تھا۔ 1914 اور 1916 کی بیچ کی مدت میں جرمنی نے اس زمانے کی جدید ٹیکنالوجی سب مرینز کو استعمال کیا، جس کا جنگی استعمال اس سے پہلے دنیا میں نہ کبھی ہوا اور نہ کبھی دیکھا گیا تھا، اور اسی وجہ سے جرمنی نے فرانس اور برٹن کو تقریباً ہرا ہی دیا تھا کہ ان کی مدد کرنے کے لیے فری میسنز نے یو ایس اے کو بھی جنگ میں شامل کر دیا۔ جنگ ختم ہو جانے کے بعد آٹومن امپائر اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ خلافت کو پوری طرح سے ختم کرنے کے لیے فری میسنز نے اپنے لارنس آف عربیہ جیسے جاسوسوں کا استعمال کیا اور امپائر کے ہر ریجن کے الگ الگ شریف یعنی ریجنل لیڈرز کو آٹومن امپائر سے الگ ایک آزاد کنگڈم دینے کا وعدہ کر کے خرید لیا۔ ان لیڈروں میں سے جارڈن اور سعودی شاہی خاندان آج تک امریکہ کی پوشیدہ غلامی میں مبتلا ہیں۔ 1919 تک آٹومن امپائر پوری طرح سے کمزور ہو چکا تھا اور کچھ ہی عرصے میں آٹومن امپائر ٹوٹ کے ترکی، ایران، عراق، فلسطین، جارڈن، سعودی عربیہ اور دوسری کئی اور ناموں کی سیکولر سٹیٹس میں بدل چکا تھا۔ برٹش فری میسنز کے ہدایت کے مطابق مصطفیٰ کمال اتا ترک نے کچھ ہی عرصے میں خلافت کے نظام کو بھی پوری طرح ختم کر دیا۔ یہ سب کچھ ہونے سے کچھ عرصے پہلے ہی برٹش آرمی نے جیروسلم کو فتح کر لیا تھا اور فری میسنز کے بڑے مقاصد میں سے پہلا مقصد پورا ہو گیا۔ یورپ اور سینٹرل ایشیا میں ہونے والی تباہی اور بربادی کے لیے فیڈرل ریزرو بینک جیسے زائنسٹ بینکرز نے تباہ ہونے والے ملکوں کو ڈیولپمنٹ کے لیے انٹرسٹ بیس لونز دیے اور ان کو اپنا مقروض بنا کر اپنا غلام بنا لیا اور اپنا اکانومی سسٹم پوری دنیا پہ مسلط کر دیا۔ فری میسنز کا اگلا ارادہ جیروسلم میں ایک یہودی ریاست قائم کرنے کا تھا، جس کو وہ برٹش امپائر کی بیلفور ڈکلیریشن کے ذریعے 1917 میں پہلے سے ہی ظاہر کر چکے تھے۔ اس ڈکلیریشن کے مطابق فلسطین کے اندر ایک یہودی ریاست قائم کی جائے گی۔ جب مسلمان دنیا نے اس ڈکلیریشن کے خلاف آواز اٹھائی تو فری میسنز نے اسی چال بازی سے دنیا کے سامنے ایک اور دکھاوے کا دشمن کھڑا کر دیا، ایڈولف ہٹلر۔
وہ شخص جس کو پوری دنیا دوسری جنگ عظیم کی وجہ مانتی ہے۔ دوسری جنگ عظیم 1939 سے لے کر 1945 تک چلی، جس میں سب سے زیادہ چرچا ان یہودیوں کا کیا جاتا ہے جن کو ہٹلر نے ریسزم کے نام پر مروایا۔ ہٹلر کی یہودیوں کے خلاف اس قتل و غارت کو دی ہولوکاسٹ کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ بات جھوٹ نہیں کہ ہٹلر نے یہودیوں کو مروایا، لیکن صرف ان یہودیوں کو جن کا تعلق غریب طبقے سے تھا، اور وہ جو زائنسٹ یا فری میسونک ایجنڈے کے خلاف تھے۔ ہٹلر کا اصل مقصد ورلڈ ڈومینیشن یا یہودیوں کے خلاف اپنی نفرت ظاہر کرنا ہرگز نہیں تھا۔ اصل مقصد دنیا کو اس بات کی جسٹیفیکیشن دینا تھا کہ یہودی دنیا کی ایک لاچار اور لاملک قوم ہے، اور یہودیوں کو ایک اپنی اسٹیٹ دینا بے حد ضروری ہے۔ اپنے خود کے بنائے ہوئے سیاسی اہداف کی بدولت اور خود کی تیار کردہ یونائٹڈ نیشنز سیکیورٹی کونسل کے ذریعے فلسطین کے اندر ایک یہودی ریاست قائم کر دی گئی۔ 1948 میں اسٹیٹ آف اسرائیل کا جنم ہوا۔